السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید۔ عزیز دوستوں اور سامعین کرام، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے اور نہایت ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور اس شخص کے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور بغیر کسی شرعی عذر کے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے حالت ایمان میں اور اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج کا دن اس شخص کے لیے یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کا بھی اہتمام کرتا رہا، کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، صیام رمضان اور قیام رمضان کا اہتمام کرنے والے خوش نصیب بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مغفرت کی خوشخبری سنائی، کیونکہ آج کا دن آپ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آپ رمضان کے روزے رکھتے رہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کے نیک عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آج کا دن یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہے اس شخص کے لیے جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی اور اس کی قدر و منزلت کو جانا، اس کے خاطر آخری عشرے کی راتوں میں جد و جہد کی اور خصوصی طور پر ان راتوں کا قیام کیا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حقیقت میں اس انسان کے لیے آج کا دن بڑی ہی مسرت و شادمانی کا دن ہے جس نے رمضان کا عظیم مہینہ پایا اور اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، اس مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا، اور بڑا ہی بدبخت اور بدنصیب اور بڑا محروم وہ انسان ہے کہ جس نے اس بابرکت اور عظیم مہینے کو پایا لیکن اس کی قدر و منزلت کو نہ سمجھا، اس کی اہمیت کو نہ جانا، بلکہ غفلت میں اور اللہ کی عبادات سے، اس کے اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے دور رہا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر سکا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی تلافی نہ کر سکا۔ میرے عزیزوں، ایک شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، عید کا دن آپ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید ولکن العید لمن قبل منه بالامس صیامه وقبل من قیامه وغفر من ذنبه وشکر من سعیه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ اے آدمی، عید اس کی نہیں کہ جس نے اچھا لباس پہنا، عید اس کی نہیں جس نے اچھا کھانا کھایا، بلکہ عید اس کی ہے جس کا روزہ قابل قبول ہوا، عید اس کی ہے جس کے قیام کو قبول کر لیا گیا، عید اس کی ہے جس کے گناہ کو معاف کر دیا گیا، عید اس کی ہے جس کے جد و جہد کی قدر کی گئی۔ فہذا هو العید، یہ اصل عید ہے۔ والیوم لنا عید وغدا لنا عید، آج کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے،
کل کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے. وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَهُوَ عید. اور ہر وہ دن جس میں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس میں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ دن بھی ہمارے لیے عید ہے. اسی لیے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید. کہ عید اس کا نہیں کہ جس نے اچھا کپڑا پہنا، عید اس کا نہیں جس نے بہترین کپڑا پہنا، بلکہ عید اس کا ہے جس نے روز قیامت سے ڈر گیا، جو قیامت کے دن سے ڈر گیا. میرے عزیزوں، حقیقت میں اور اصل عید وہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں گزاریں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. یہ اصل عید ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک میں کی گئی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش، اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں آپ کے فرما برداری اور اطاعت کرتے رہیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.